اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر کسی بھی قسم کی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس بات کا اعلان اللہ رب العالمین نے اسی وقت کر دیا تھا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ہوا ہے۔ تو اسلام کو اللہ رب العالمین نے اسی وقت مکمل کر دیا تھا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے، اور ہمارے لیے کیا کیا اچھائیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، ہم کون سے اعمال کر کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا سکتے ہیں، اور کن چیزوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، ہر چیز کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا ہے، اور اللہ کے ہر پیغام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا والوں تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کی رات، یعنی کہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات میں اسلام کے نام پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ وہ تمام خرافات کو انجام دیتے ہیں عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ شعبان کے مہینے میں اصل کیا ہے، تو آئیے میں آپ کو مختصر طور پر سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ شعبان کے اندر کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ تمام مہینوں میں رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد فرض روزے رمضان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اور نسائی شریف کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں، اتنی زیادہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، کہ رمضان اور رجب کے درمیان، یعنی کہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کو لے کر کے لوگ غفلت میں رہتے ہیں، لوگوں کو اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نام اعمال، لوگوں کے نام اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اوپر اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ کثرت سے رکھنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آسانی کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ نہ رکھیں تاکہ ان کی طاقت بچی رہے۔ کوئی انسان اگر چاہتا ہے تو 1 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک روزہ رکھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ اس مہینے میں رکھ سکتا ہے۔ کسی انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ انسان ہر مہینے میں ہمیشہ زیادہ روزے رکھتا ہے تو شعبان کے روزے وہ انسان پورے مہینے میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایسا انسان نہیں کر سکتا کہ کبھی روزہ نہیں رکھتا ہے اور شعبان کے 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دے، اور معلوم ہوا کہ رمضان آتے آتے وہ انسان بیمار پڑ گیا، ڈھیلا ہو گیا، اس کی طاقت ختم ہو گئی اور نفلی کے چکر میں فرض روزے کو چھوڑ دیا اس نے۔ تو 15 شعبان تک عام انسان کوئی بھی 1 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص طور سے 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہی ہے فرق، دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اگر سمجھیں گے تو یہی فرق آپ کو نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور لوگ جو ہے کیا کرنے لگے، 14 شعبان کے دن روزہ رکھتے ہیں اور 15 شعبان کے دن رات میں جاگ کر کے روزہ رکھتے ہیں، اور یہی چیز بدعت کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 15ویں شعبان کا جو نام ہے شب برات، اس کا معنی کیا ہے، مختصر طور پر آپ جان لیں۔ شب برات دیکھیے، عام فہم زبان میں آپ کو دین کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ شب برات یہ بہت ہی فیمس لفظ ہے۔ اگر معمولی عقل والا انسان صرف اس نام پر غور کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ شب برات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو شب برات ہے، یہ شب جو لفظ ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، ہمارا دین کیا ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ حدیث ہے، یہ عربی لفظ میں ہے، یہ عربی زبان کے اندر ہے، لیکن یہ جو شب برات کا پہلا لفظ شب ہے یہ تو عربی لفظ ہے ہی نہیں۔ جب عربی لفظ نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ایجاد بھی کہیں اور ہوئی ہے، تبھی تو یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ شب یہ فارسی لفظ ہے، اور جب فارسی لفظ ہے تو سمجھ لیجئے کہ فارسی ملک کی ایجاد ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہ نام جو ہے، یہ جو لفظ ہے شب، اس لفظ سے ہم اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی ہے۔ شب یہ فارسی لفظ ہے، اور برات، یہ برات اردو میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، فارسی میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ برات اردو میں کہتے ہیں وہ جلوس جو دلہا اپنے ساتھ لے کر کے جاتا، جو شو کے پیچھے پیچھے ہم اور آپ جاتے نہیں، اسے برات بولتے، یہ اردو میں۔ اور برات فارسی میں بولتے ہیں کہ حصہ کو، یعنی کوئی کسی بھی چیز کا حصہ، اور عربی میں بولتے ہیں نفرت، دشمنی کا اظہار کرنا، دشمنی کا اظہار کرنا۔ اب شب برات کا معنی کیا ہوا؟ دشمنی اظہار کرنے والی رات۔ سیدھا سا لفظ دیکھ لیجئے، دشمنی ظاہر کرنے والی رات، لا تعلقی ظاہر کرنے والی رات، بیزاری ظاہر کرنے والی رات، یہ ہے اصل اس لفظ کا معنی۔ اب دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس یہ چیز آ گئی ہے، اس لفظ سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا میرے دوستو کہ یہ جو شب برات ہے یہ ایسی جگہ سے ایجاد کی گئی ہے جہاں شیعہ زیادہ رہتے ہیں، اور شب برات سب سے زیادہ شیعہ ہی مناتے ہیں۔ جی ہاں، یہ شیعوں کی سب سے اہم تہوار ہے، یہ سب سے بڑی تہوار شیعوں کی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی کہ جو شب برات 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات ایران میں سرکاری چھٹی رہتی ہے، اور ایران کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد جمکران،
وہاں پر خصوصی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، اور عراق کے اندر بھی سرکاری چھٹی رہتی ہے شب برات کے دن، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے، کن کا؟ شیعوں کا۔ جی ہاں، یہ سنی کے اندر، سنی مسلمانوں کے اندر شیعوں نے داخل کیا ہے، یہ سنیوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ اور اس رات میں، شب برات کی رات میں جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الالفیہ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کی بھی ایجاد انہی جیسے لوگوں نے کی ہے، آتش پرستوں نے ایجاد کی ہے، آگ کے پجاریوں نے ایجاد کی ہے۔ تو یہ جو شب برات ہے، اس رات ایران کے اندر جو مسجد جمکران ہے، آپ جو ہے گوگل کے اندر سرچ کر سکتے ہیں، شیعہ ویکیپیڈیا کھول کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ یہ بالکل تازہ رپورٹ آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ نہیں کہ برسوں پہلے کی تاریخ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، نہیں، آج بھی اگر آپ کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی باتیں ملیں گی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آج بھی کیا ہے کہ اس رات، شب برات کی رات، یہ شیعہ اپنے 12ویں امام کی یاد میں انہی کی تاریخ ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ ان کا ایک 12واں امام ہے، یہ خود ساختہ امام ہے، ان کا امام غائب ہو گیا تھا پیدا ہوتے ہی، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے وہی امام مہدی بن کر کے آئیں گے۔ تو ان کا جو 12واں امام ہے شیعوں کا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شب برات کی رات میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے شیعہ لوگ اس رات جشن مناتے ہیں، اور جشن منا کر کے اس رات شیعہ لوگ صحابہ کرام سے اپنا لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور صحابہ کرام سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے شب برات نام رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل تاریخ۔ 15ویں شعبان کی رات میں شیعہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم کو ابو بکر سے دشمنی ہے، ہم کو عمر سے دشمنی ہے، ہم کو اماں عائشہ سے دشمنی ہے، صحابہ کرام یہ ہمارے دشمن ہیں، صحابہ کرام نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی کا حق مار لیا تھا۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ اپنی اپنی محفلوں کے اندر کرتے ہیں۔ اب جب شیعوں نے منانا شروع کیا تو یہ شیعوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر، سنی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ یہ ہے شب برات کی مختصر تاریخ، بامعنی تاریخ جو ہم نے آپ کو بتلائی ہے، یہی ہے اس کی اصل تاریخ۔ اب کیا ہے، شب برات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی کہ جو فضائل یا جو باتیں قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر شب قدر کے تعلق سے آئی ہے، اس کو شب برات پر فٹ کر دیتے ہیں، جی ہاں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے سورہ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ مبارک رات کون سی تھی؟ اللہ رب العالمین نے خود یہ بیان فرما دیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر کی راتوں میں نازل کیا۔ اور یہ شب قدر رات کہاں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ لیکن تفسیر ابن عباس کے حوالے سے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے، تفسیر ابن عباس کوئی تفسیر نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر نہیں لکھی تھی، بعد میں لکھ کر کے لوگوں نے جمع کر کے اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے شائع کر دیا کہ اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جھوٹی بات ہے، کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس سے مراد شب برات کی 15ویں شعبان کی رات ہے۔ آج کا آپ منصف پیپر دیکھ لیجئے جو ایڈیشنل آتا ہے، اس کے اندر بھی یہی باتیں ہیں، ہر اخبار کے اندر ہر عالم اور مولوی یہی کہتا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ مبارک رات سے مراد یہ شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کی رات یہ شعبان کے مہینے میں نہیں آتی ہے، بلکہ یہ شب قدر کی رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ اسی لیے امام ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد یہ شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، تو ایسا انسان ظالم ہے، ایسا انسان ظالم ہے، اس لیے کہ ایسے انسان نے اللہ کے اوپر بہتان عظیم باندھا۔ خود اللہ رب العالمین نے جب یہ اعلان کر دیا کہ مبارک رات یہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، ایسے انسان سے بڑا ظالم کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں، جن کا یہ کہنا اور جن کا یہ ماننا ہے کہ مبارک رات سے مراد یہ شب برات ہے، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا میرے دوستوں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، امام ترمذی کی حدیث کو نقل کر کے ان کی جو آخری بات ہے وہ بیان نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ نہیں لکھتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات، شب برات کی رات، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جو بنو کلب کی بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے بھی سنا ہوگا۔ جانتے ہیں اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت آج نہیں، جب وہ لکھے تھے تب ہی کر دی تھی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور انہوں نے حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ سمیت محمدن یقول، کہ میں نے امام بخاری، محمد بولے تو امام بخاری، میں نے امام بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یضعف ھذا الحدیث، کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھ دیا ہے کہ سمیت محمدن یضعف ھذا الحدیث، کہ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے سنا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی چالاکی سے یا آخری ٹکڑا نہیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کئی طرح سے ضعیف ہے۔ اس کے اندر یحییٰ بن ابی کثیر ایک راوی ہے، حجاج بن ارطاط ایک راوی ہے۔ یہ سب بغیر سنے ہوئے ہی بیان کر دیے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان کی رات تھی، جس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا کہا تھا، اور اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ یہ بھی ترمذی شریف کے اندر ہے کہ قبرستان گئے تھے اور پیچھے پیچھے اماں عائشہ گئی تھی۔ میں اشارہ آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ 15ویں شعبان کی رات نہیں تھی، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ جو صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے تھے، لیکن وہ عام رات تھی۔ جو شب برات کی رات تھی وہ رات نہیں تھی، لیکن اس کو فٹ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، اس بارے میں، شب برات کے بارے میں، شب برات کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ اس رات تہوار منانی چاہیے، اس رات پکوان پکانی چاہیے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دو حدیث ملتی ہے، ذرا غور سے سنیں اور آپ لوگ دھوکہ نہ کھائے۔ کوئی انسان آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ دیکھو یہ صحیح روایتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے اندر کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے طبرانی وغیرہ کے اندر موجود ہے اور صحیح الجامع کے اندر بھی موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کر کے صحیح کہا، حالانکہ اس کے اندر بھی ضعف ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت سارے ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور کچھ ائمہ نے کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، مان سکتی ہے، اور اس حدیث کو لے کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ نظر رحمت سے اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، اور جو مشرک نہیں ہوتا ہے وہ، اور جس کے دل میں کینہ کپٹ اور دشمنی نہیں ہوتا وہ، اس طرح کے علاوہ جتنے بھی سارے مومنین ہوتے ان تمام مومنوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور جس کے دل میں کینہ کپٹ اور حسد ہو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ یہ 15ویں شعبان کے بارے میں ایک حسن درجے کی روایت ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے والے، اس حدیث کو سنانے والے، سننے والے سب سے پہلے صحابہ کرام تھے۔
اگر ایسا ہوتا کہ اس حدیث کی روشنی میں کوئی جشن منانا ہوتا، مسجدوں کے اندر جاگنا ہوتا اور صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الغوثیہ اس طرح کی کوئی نماز ہوتی، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ ضرور کہتے کہ تم شب برات کی رات میں جاگنا، تم جو ہے 15ویں شعبان کی رات میں جاگنا اور عبادت کرنا۔ یہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے بھی اور کہتے بھی، اس لیے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے اور امت تک پہنچانے والے سب سے پہلے تو صحابہ کرام تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جو بات صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آج کل کے مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مومن ہے اپنے گھر کے اندر بھی سویا رہا تو اسے یہ فضیلت مل سکتی ہے۔ اگر وہ انسان مومن ہے تو، اگر وہ انسان شرک سے بچا ہوا ہے تو، اگر اس انسان کے دل میں کینہ، کپٹ، بغض اور حسد نہیں ہے تو۔ اور جو دوسری روایت ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ کافروں کو اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، اور جو لوگ حسد پالتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جس کے اندر شب برات کی رات میں جاگنا اور صبح اٹھ کر کے روزہ رکھنے کی بات ہو۔ یاد رکھ لیجئے، دیکھنے میں کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، سننے میں کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کرنے میں کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کام کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی جب بحیات تھے تو ایک نسخہ دے کر کے گئے، پاورفل نسخہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے تم دکھا دو، یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی منع کہاں ہے تم دکھا دو۔ یہ لیجئے میں آپ کو منع کی دلیل دیتا ہوں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو انسان کوئی ایسا کام کرے جس کے اوپر میرا حکم نہیں، وہ کام مردود ہے، کرنے والا بھی مردود ہے۔ اللہ اکبر، جی ہاں سن لیجئے، وہ کام بھی مردود، اور جو انسان ایسا کام کرتا ہے جس کام کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ کام کرنے والا بھی مردود ہے۔ بس فیصلہ سنا دیجیے، آپ اس کے پیچھے مت پڑیے کہ دلیل کہاں ہے بتاؤ۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں، یعنی کہ بدعات کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے دکھلاؤ، تو منع کی دلیل تو ہے ہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیزیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو منع کی دلیل تو مل گئی ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کے اندر حلوے پوری زیادہ پکاتے ہیں، حلوے وغیرہ۔ حلوہ تو اہل بدعت کی سب سے فیوریٹ ڈش ہے، یاد رکھ لیجئے۔ کوئی ایسی محفل نہیں جس میں حلوہ نہ ہو، اور اگر حلوہ نہ رہے تو وہ محفل ہی بیکار ہے۔ اور دلیل کیا دیتے؟ دیکھیے تماشا، دیکھیے آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی۔ دلیل کیا دیتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دانت مبارک ہے، جو مبارک دانت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہ غزوہ احد میں ٹوٹ گئی تھی۔ تو غزوہ احد میں دانت ٹوٹنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اسی لیے ہم اسی سنت میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ جھوٹی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ احد یہ شعبان کے مہینے میں نہیں ہوا تھا، شوال کے مہینے میں ہوا تھا، اور یہ حلوہ کب کھائی جا رہی ہے؟ شعبان کے مہینے میں۔ بھائی یہ 2 مہینہ پہلے حلوہ کھانا یہ کون سی سنت ہے؟ شعبان میں حلوہ کھا رہے، رمضان اور اس کے بعد شوال۔ تو شوال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹا تھا، شہید ہوا تھا۔ اگر مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا تو شوال میں کھانی چاہیے، 15ویں شعبان کے دن حلوہ کھانے کی کون سی سنت ہے؟ اچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مان لیتے ہیں بالفرض، سپوز دیٹ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دانت ٹوٹنے کے بعد حلوہ کھایا تھا، تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی
کہ اگر کوئی انسان حلوہ کھانا چاہتا ہے تو وہ انسان پہلے اپنا دانت توڑ لے، پہلے اپنا دانت توڑے اور اس کے بعد حلوہ کھائے، یہ سنت ہوگی، لیکن ایسی بات تو ہے ہی نہیں۔ کسی بھی حدیث کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دانت مبارک شہید ہونے کے بعد حلوہ کھایا تھا، یہ بالکل ہی جھوٹی بات ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان شب برات کی رات میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہے، یہ سب سے بڑا اور ایک اہم عقیدہ ہے آج کی رات کے تعلق سے۔ اسی لیے اس عید کا نام بڑوں کی عید ہے۔ بھائی بڑوں کی عید ہے تو بچوں کی عید کب آتی ہے؟ پھر عورتوں کی عید کب آئے گی؟ پھر نوجوانوں کی ایک عید ہونی چاہیے، یہ بڑوں کی عید رکھ لیے اور اس رات یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو معطر کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو جان کر کے یہ حیرانی ہوگی کہ جو عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، جن کا شوہر مر چکا ہوتا ہے، ایسی عورت اپنے شوہر کے روح کے آنے کے استقبال میں بیٹھی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کی رات میرے شوہر کی روح آنے والی ہے، اسی لیے وہ بن سور کر کے اور ہر طرح سے تیار ہو کر کے استقبال کے لیے بیٹھی رہتی ہے۔ اور تو اور ہے، ان مسلمانوں نے کفار اور مشرکین کی نقل اتارتے ہوئے جو لوگ مر گئے ہیں ان کی روح آئے گی اس عقیدے کے اندر، اگر ان کی کوئی خراب عادتیں ہیں تو ان عادتوں کو بھی اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے۔ کوئی اگر بیڑی پیتا تھا تو بیڑی بھی رکھتے ہیں، کوئی اگر شراب پیتا تھا تو وہ بھی رکھتے ہیں، کوئی اگر سگریٹ پیتا تھا تو وہ بھی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمان کہاں جا رہا ہے دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہو گیا دیکھ لیجئے۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ 7 جنم ملتے ہیں، ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے کہ آواگمن کا عقیدہ کہ ایک انسان کی روح بھٹکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ 7 جگہ 7 چیزوں میں اس کی روح یا پھر اس کا آتما جگہ لیتی ہے اور تب جا کر کے ایک انسان مرتا ہے۔ بھائی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان جب مر گیا تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ سورہ المومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے رب ارجعون، کہ اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے، اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو دنیا چھوڑ کر کے آ گیا ہوں وہاں پر میں نیک اعمال کر لوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک بات ہے جو کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ تو قیامت کے دن تک برزخ کے اندر رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان اگر آرزو کرے کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے میں نیک اعمال کروں گا، تب بھی کسی انسان کو بھیجا نہیں جائے گا، کسی انسان کی روح لوٹ کر کے نہیں آتی ہے۔ اگر ایک انسان نیک ہے تو اس کی روح مقام علین میں ہوگی، اور اگر کوئی انسان فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، کافر ہے تو اس کی جو روح ہے وہ سجین کے اندر ہوگی، کہاں سے واپس آ سکتی ہے؟ لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس رات ہمارے بڑوں کی روحیں آتی ہیں، یہ بالکل ہی مشرکانہ عقیدہ ہے، اور یہ جو نظریہ ہے یہ کفار اور مشرکین سے لیا گیا طور اور طریقہ ہے میرے دوستو، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج میرے دوستو سب سے اہم بات سن لیں کہ آج جو مسلمانوں کے اوپر حالات آ گئی ہیں، یہ میرے خطبہ جمعہ کا سب سے اہم پیغام ہے، ذرا آپ سن لیں اور یاد رکھ لیں اور دوسروں کو بھی بتا دیں کہ آج جو مسلمانوں کے اوپر یہ جو حالات آ گئے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف دشمنی پھیلائی جا رہی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے سے مسلمانوں کے خلاف زہر گھولنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے دلوں میں دشمنی کو بھرنے کے لیے ایک فلم بنائی گئی، دی کشمیر فلم کے نام سے۔ کشمیر پنڈتوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک فلم بنائی گئی، اور اس فلم کے اندر مسلمانوں کو ایسا بتایا گیا کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور یہ درخواست کی جا رہی ہے
کہ ہندوستان کا ہر ہندو اس فلم کو دیکھے، اور جو نہیں دیکھے گا وہ ہندوستان کا نہیں ہے، وہ آتنکواد ہے، ایسی بات کہی جا رہی ہے۔ اس فلم کو دکھانے کے لیے ٹیکس فری کر دیا گیا، اس فلم کو دیکھنے کے لیے چھٹیاں دی جا رہی ہے، سرکاری چھٹیاں دی جا رہی ہے، اسکول اور کالج اور پولیس افسر لوگ بلا کر کے لے جا رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر کے یہ فلم دیکھو، اور اس فلم کے ذریعے پورے ہندوستان کے اندر ایک منافرت پھیلائی جا رہی ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اس فلم کو دیکھ کر کے جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے دل کے اندر دشمنی بھر کر کے نکلتا ہے، روتے ہوئے نکلتا ہے، اور پھر اس امید میں نکلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستو، یہ فلم بنائی گئی، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، لیکن میں آپ کو اسی موقع اور مناسبت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کے اوپر یہ حالات آ گئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہر آئے دن کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مسلمانوں کے خلاف، حجاب کے خلاف فتوے دیے گئے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ننگے باباؤں کی ریلیاں نکالی جا سکتی ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ قانون ہے، جو گے سسٹم ہے، دو مرد شادی کر سکتے ہیں، بے حیائی، کوئی عورت کوئی مرد کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ سکتا ہے، ننگے سے ننگے بازار کے اندر پھر سکتا ہے۔ جو ننگی عورتیں، جو جتنی زیادہ ننگی ہوں گی اسے پدم شری ایوارڈ دیا جائے گا، لیکن بدن ڈھانک کر کے نہیں رہ سکتا ہے کوئی مسلمان یا کوئی عورت۔ یہ جو فیصلہ دیا گیا، کیوں؟ مسلم دشمنی کی وجہ سے، یہ فلم جو بنائی گئی مسلم دشمنی کی وجہ سے، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ سنیے، یہ ہم اور آپ ہیں، آج کل کے مسلمان ہیں۔ اس کے ذمہ دار کفار اور مشرکین کو یہ جو موقع ملا کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی پھیلائیں گے، اور یہ جو فلم ہے 2024 کی تیاری ہے، سن لیجئے، میں 2 سال پہلے آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں، یہ 2024 کی تیاری ہے کہ جو مسلم دشمنی ہے اس کے نام پر جو ہمارے ہندو بھائی ہے اس کا دماغ ہیک کر لیا جائے، اور پھر مذہب کے نام پر پھر سے ایک مرتبہ ستہ لائی جائے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہو رہا ہے، یہ جو مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان ہیں جو شرک اور بدعت کے اندر ملوث ہوئے ہیں۔ جی سن لیجئے، شرک اور بدعت کے اندر جب سے یہ مسلمان شامل ہو گئے، تب سے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی آب و ہوا کو زیادہ چلانا شروع کر دیا۔ ابھی بھی وقت ہے، ہندوستان کے مسلمان اگر شرک اور بدعت کو نہیں چھوڑیں گے تو اس سے بھی برے اور خطرناک دن دیکھنے کو ملیں گے۔ اور یہ نہیں کہ اس کے اندر صرف جو سچے مسلمان ہیں اور جو نمازی ہیں وہی لوگوں کو مارا جائے گا، نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا مشرک ہو یا پھر سمجھ لیجئے کہ سنی ہو، وہابی ہو، تبلیغی جماعت ہو، کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر کے شب برات کے نام سے، کبھی شب معراج کے نام سے، کبھی حلوے اور پوری کے نام سے جب اس طرح کا رسم و رواج ہوگا تو اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کفار کو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے اوپر مسلط کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ پیغام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام کے اندر فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا۔ سنیے، اللہ کا پیغام آپ کھول سکتے ہیں قرآن مجید سورہ الانعام کی یہ آیتیں ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیے، ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، صرف ایمان رہے گا، شرک نہیں رہے گا، تو اولئک لہم الامن، تو میں ایسے لوگوں کو امن سے رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ بالکل سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں امن چاہیے تو تم شرک چھوڑ دو، صرف خالص مومن بن کر کے رہو، تمہارے دل کے اندر ایمان ہو، تبھی ہم تمہیں امن دیں گے اور تم ہدایت پر بھی رہو گے۔ آگے ہے اس کا ذکر۔ آج مسلمانوں کے اندر جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے، آپ دیکھ لیجئے کیسی ہے، کیسی ہے اکثریت مسلمان۔ اکثریت مسلمان ایسے ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں،
جب شرک کرتے تو اللہ رب العالمین نے امن کو اٹھا لیا ہے. سن لیجیے, اللہ رب العالمین نے امن کو اٹھا لیا ہے. جب مسلمانوں نے اللہ کی عبادتیں چھوڑ دی تو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا. پورا ہندوستان اس فلم کو لے کر کے اور اس میٹر کو لے کر کے پورا ہندوستان ڈر گیا ہے. پورا ہندوستان سمجھ گیا ہے کہ کیسی نفرت پھیلائی جا رہی ہے مذہب کے نام پر, اور ہندو اور مسلمان کے نام پر کیسی دشمنی پھیلائی جا رہی ہے. دلوں کے اندر ہر کوئی ڈر گیا ہے. جو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں, وہ دیکھ رہے کہ ہندوستان خطرے میں ہے. ہندوستان کا جو فیوچر ہے, ہندوستان کا جو مستقبل ہے, وہ بالکل اندھیرا ہوتا جا رہا ہے. صرف ہمارے لیے نہیں, پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیے. اور اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں. رمضان میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس طرح کا اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ صرف رمضان میں 1 مہینہ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے. سن لیجئے اللہ رب العالمین کا پیغام سورہ النور آیت نمبر 55 ہے. سورہ النور آیت نمبر 55 ہے. اسی بدعات کے ضمن میں, شرک اور کفر کے ضمن میں آپ یہ آیت سن لیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا ہے. سن لیجئے, اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زمین میں بادشاہت عطا کرے گا. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین زمین میں خلافت عطا کرے گا, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے پہلے والے لوگوں کو عطا کیا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ رب العالمین ان کے لیے دین اسلام کو مضبوط کر دے گا. اللہ اکبر. آج ہندوستان کے اندر دین اسلام سب سے زیادہ کمزور ہے. لوگ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, شب برات منانے آئیں گے, 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے, حلوے پوری کھانے کے لیے آ جائیں گے سب سے پہلے. تو کیسے اللہ رب العالمین راضی ہوگا؟ اس طرح کے عذاب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ بدعت کا, شرک کا سب سے بڑا نقصان ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور سنو, اگر تم نیک اعمال کرتے رہو گے, شرک سے اور کفر سے بچو گے, تو ہم ڈر اور خوف کے بعد امن لائیں گے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ڈر اور خوف کی جگہ امن لے کر کے آئیں گے, ڈر اور خوف کو امن سے بدل دیں گے. اللہ اکبر. آگے جانتے ہیں اللہ نے کہا کہ اس کے لیے 2 شرط ہے. سنیے, جتنے بھی مسلمان ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر طرح کے مسلک والے لوگ ہیں یہاں پر ہماری مسجد کے اندر, سن لیجئے یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. 2 شرط ہے اس کے لیے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ڈر اور خوف کو اللہ امن میں بدل دے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دین کو مضبوط کر دے, اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے ملک کے اندر مضبوطی عطا کرے, تو 2 کام کرو. یعبدوننی, میری عبادت کرو, اور لا یشرکون بی شیئا, اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ اکبر. مسلمان اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے, اور مسلمان سب سے زیادہ شرک بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمان عبادت کرنے والے ہیں نہیں ہے. آج رات میں دیکھیے جائیں گے, فجر کی نماز کو پڑھے بغیر سو جائیں گے, پھر کبھی نہ آئیں گے. رمضان کے روزے بھی نہیں, نہ 5 نمازیں, نہ رمضان کے روزے, نہ حج, نہ زکوٰۃ. یہ جتنی بھی عبادتیں مسلمانوں نے ان تمام عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے. تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ شرک کے اندر مسلمان ملوث ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اس طرح کا عذاب تو آئے گا ہی نا. لہٰذا میرے دوستو پیغام یہی ہے کہ شرک اور بدعت سے اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے. سن لیجئے, پورے تقریر کا خلاصہ یہ کہ مسلمان جتنا زیادہ شرک کو اپنائیں گے, مسلمان جتنا زیادہ بدعات کے اندر ملوث ہوں گے, اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا, اور اتنا ہی زیادہ مسلمان پریشان ہوں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آگے دیکھیے شرک اور بدعت کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر کیسی کیسی پریشانیاں نازل ہوتی ہے.